اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آپ تدریس کے حوالے سے تو جانتے ہیں کہ جو راوی مدلس ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کی تدلیس کرتا ہے، یعنی کہ اس کا نام چھپا دیتا ہے تاکہ وہ اس حدیث کو یا تو عالی سند سے بیان کر سکے، یا پھر وہ جو اس کا شیخ ہوتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا نام روایت میں لے، تو وہ اس کو چھپا دیتا ہے۔ عام طور پہ جو میرے بھائی جتنے بھی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی کتب، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مدلس کی جو روایت ان سے ہوتی ہے یا اس نے سنی نہیں ہوتی، جس میں سماع کا صیغہ نہیں ہوتا، تو وہ روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے بھی ہیں کہ کئی مدلسین کی جو سماع کے بغیر والی روایات ہوتی ہیں وہ بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ آج میں اختصار سے آپ کو باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ جو میں یہاں پہ مینشن کر دوں گا، میں بتاؤں گا کہ ایسے مدلسین کون ہیں اور ان کی کون کون سی روایات جو ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اسماعیل بن ابی خالد ہیں، یہ متوفہ 145 ہجری ہیں، یہ بخاری، مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ اور یہ جب اسماعیل بن ابی خالد عامر بن شراحیل الشعبی سے روایت کرتے ہیں یا امام شعبی سے، تو یہ اکثر تدلیس کر جاتے ہیں۔ لیکن جب یحییٰ بن سعید القطان ان کی روایت کو بیان کریں تو یہ روایت پھر سماع پر معمول ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ امام ابن ابی حاتم کی جرح و تعدیل جلد 2 صفحہ 116 پہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے مدلس ہیں حکم بن عتیبہ الکوفی، متوفہ 115 ہجری، یہ بخاری، مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ تو شعبہ ان سے روایت کریں تو یہ سماع پہ معمول ہوگی۔ بلکہ یہاں میں ایک اور قاعدہ بتا دوں، یہ سیم یہی قاعدہ ہے جو حکم بن عتیبہ کا بھی ہے، کہ شعبہ جب کسی سے بھی روایت کریں تو وہ سماع پہ ہی معمول سمجھی جائے گی۔ یہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 1 صفحہ 157 پہ ہے کہ علی بن المدینی نے یحییٰ بن سعید القطان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو بھی شعبہ تم سے بیان کریں یا حدیث بیان کرے تم سے کسی بھی شخص کے حوالے سے، تو وہ اس بات کی محتاج نہیں ہوتی کہ وہ شخص کہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اور یہی بات تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ یہ الجرح و تعدیل جلد 1 صفحہ 157۔ پھر ہمارے پاس تیسرے مدلس ہیں سفیان بن سعید الثوری، 161 ہجری، متوفہ بخاری، مسلم، سنن اربعہ کے مشہور راوی ہیں، فقیہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ جب یحییٰ بن سعید القطان سفیان ثوری سے روایت کریں تو یہ روایت سماع پہ معمول ہوتی ہے۔ اور یہ ہے امام احمد بن حنبل کی العلل والمعرفۃ الرجال جلد 1 صفحہ 242۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل بھی ہے اس حوالے سے، جو الکامل فی الضعفاء الرجال ابن عدی کی کتاب میں ہے، جلد 1 صفحہ 187 پہ، کہ امام بخاری نے یہ فرمایا کہ یحییٰ بن سعید جو ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثوری کے بارے میں عالم ہیں، سفیان ثوری کے بارے میں، کیونکہ وہ ان کی صحیح حدیث کو تدلیس میں سے جانتے ہیں۔ اور تیسرا حوالہ بھی ہے اس حوالے سے کہ علی بن المدینی نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ سفیان کی حدیث میں یحییٰ القطان کے محتاج ہیں، یعنی کہ سفیان تدلیس کرتے ہیں اور یحییٰ القطان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے سماع اس کا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ میں ہے، صفحہ 315۔ اس کے علاوہ بھی سفیان ثوری کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے، یہ علل ترمذی الکبیر ہے، جلد 1 صفحہ 388 میں، کہ جب یہ حبیب بن ابی ثابت، سلمہ بن کہیل اور منصور سے تدلیس روایت بیان کریں تو یہ ان کی روایت سماع پہ معمول سمجھی جائے گی۔ تو اس طرح ہمیں ایک اور قاعدہ پتہ چلا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مدلس ہیں سلیمان بن مہران الاعمش، متوفہ 148 ہجری۔ تو اس حوالے سے شعبہ کا وہ قول بھی نقل کر لیں کہ جو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ جب شعبہ بیان کریں تو تمہیں وہ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ جس شخص سے وہ بیان کریں اس نے سماع کیا۔ اور اس کے علاوہ شعبہ بن الحجاج نے خود بھی یہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے 3 کی تدلیس کے لیے کافی ہوں، اعمش،
ابو اسحاق اور قتادہ۔ تو یہ مسالۃ التسمیہ محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب ہے، صفحہ 147 پہ یہ قول مذکور ہے۔ اس کے بعد یونس بن عبید البصری ہے، متوفہ 139 ہجری، یہ بخاری، مسلم اور سنن اربعہ کے مشہور راوی ہیں۔ تو ان سے جو روایت یزید بن زریع کریں تو ان کی روایت سماع پہ معمول ہوتی ہے۔ یہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں یہ حوالہ نقل کیا ہے تاریخ ابن ابی خیثمہ سے، جلد 6 280 ہے تہذیب التہذیب۔ اگلے مدلس ہمارے پاس ہیں عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی، متوفہ 150 ہجری، ابن جریج کے نام سے یہ مشہور ہیں، صحیح بخاری، مسلم، سنن اربعہ کے راوی ہیں، فقیہ ہیں۔ کہ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن جریج کا قول بیان کیا کہ جب میں تم سے کہوں کہ عطا بن ابی رباح نے یہ کہا ہے تو یہ میں نے ان سے سنا ہے، اور چاہے میں یہ نہ کہوں کہ میں نے نہیں سنا تو پھر بھی یہ سماع پر ہی معمول ہوگا۔ یہ ابن ابی خیثمہ تاریخ الکبیر صفحہ 152 ہے اور صفحہ 157 ہے۔ یعنی ابن جریج جو بھی عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں تو وہ سماع پہ ہی معمول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن جریج کی ابن ابی ملیکہ سے ان والی روایت بھی سماع پر معمول ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد 1 صفحہ 211 پہ ملتا ہے۔ اگلے مدلس سے ہمارے پاس اکرمہ بن عمار الیمامی، متوفہ 159 ہجری، یہ بھی مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ تو جب سفیان ثوری ان سے روایت کریں تو ان کی روایت سماع پہ معمول ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان ثوری کا قول بیان کیا کہ میں اکرمہ کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ سفیان جو ہے ان سے املا کر رہے ہیں اور ہر حدیث کی موافقت کر رہے ہیں سمیتوں سے، یعنی کہ سماع کی سرات کے حوالے سے۔ یہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 1 صفحہ 126۔ اس کے بعد عمر بن عبداللہ السبی، ابو اسحاق السبی، متوفہ 127 ہجری، اس میں بھی وہی شعبہ کا قول ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے 3 کی تدریس کے لیے کافی ہوں۔ یہ اعمش سلیمان بن مہران الاعمش کے حوالے سے ہم ذکر کر چکے ہیں، اور دوسرا قول اور قتادہ بن دعامہ ہے، یہ بھی ان کے حوالے سے بھی یہی شعبہ کا قول ہوگا۔ اور ایک اور قول بھی ہے کہ اس حوالے سے کہ قتادہ شعبہ نے یہ کہا کہ میں قتادہ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اور جب وہ سمیت اور حدثنا کہتے تھے تو میں اسے محفوظ کر لیتا، یعنی یاد کر لیتا یا لکھ لیتا، اور جب وہ حدث و فلاں کہتے تھے تو میں اسے ترک کر دیتا تھا۔ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 1 صفحہ 160۔ اس کے بعد مبارک بن فضالہ البصری، متوفہ 165 ہجری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے راوی ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ مبارک بن فضالہ جو ہیں وہ تدلیس کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں لکھی جو انہوں نے سنی نہ ہو، جو انہوں نے حسن سے سنی نہ ہو۔ تو یہ ہے مسند علی بن الجعد کے صفحہ 471 پہ۔ اس کے بعد ہے مغیرہ بن مکسم الضبی، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ محمد بن فضیل بن غزوان بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ تدلیس کرتے ہیں، اور میں نے ان سے وہ والی روایت لکھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم، یعنی ابراہیم نے مجھ سے بیان کیا۔ یہ بھی مسند علی بن الجعد کی روایت ہے، صفحہ 110۔ اس کے بعد اگلے مدلس ہیں ہشام بن حسان البصری، متوفہ 148 ہجری، بخاری، مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ ہشام بن حسان جب ابن سیرین سے روایت کریں تو یہ سماع پہ معمول ہوتی ہے۔ الجرح و تعدیل جلد 9 صفحہ 71 پہ یہ حوالہ ہے کہ علی بن المدینی نے کہا کہ اما حدیث ہشام بن حسان محمد بن سیرین فصحا، یعنی کہ ہشام بن حسان کی محمد بن سیرین سے روایات جو ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں عمر بن علی المقدمی، متوفہ 190 ہجری، یہ بخاری، مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ تو جب یہ ان سے عفان بن مسلم روایت کریں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ طبقات ابن سعد کی جلد 7 صفحہ 311 مترجم جو ہے
یہ نفیس اکیڈمی کی ہے۔ عفان بن مسلم نے کہا کہ وہ یعنی عمر بن علی جو ہیں وہ صالح شخص تھے، اور جب وہ تدلیس وغیرہ کرتے تھے تو میں ان کی حدثنا کے علاوہ کسی روایت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حشیم بن بشیر ہیں، بہت مشہور مدلس ہیں، یہ بھی جو ہے وہ حسین سے تدلیس نہیں کرتے تھے۔ یہ شرح علل ترمذی صفحہ 389 پہ۔ تو یہ کچھ مختصر قاعدے تھے۔ بعض لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ جب اسپیشلی سفیان ثوری، اعمش کا نام آتا ہے اور ان کی ان سے روایت ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ قاعدے بھی مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ مختصر میں نے بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ تدلیس کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیلڈ ہم جتنے بھی مدلسین ہیں اور تدلیس ہے کیا، ہم متقدمین کے حوالے سے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی استطاعت دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔